اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہدایت الرحمن ہوتی ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ ابکا کے مرکزی سیکرٹری جنرل اورنگزیب کشمیری صاحب موجود ہیں۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ وہ نو منتخب کابینہ مردان پریس کلب کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے تھے، اور ان کی ملاقات ہمارے نو منتخب صدر بشیر عادل صاحب سے ہوئی۔ ہم نے موقع اور غنیمت جان کے اسے ریکویسٹ کی کہ وہ ہمارے ساتھ جو سرکاری ملازمین ہیں اس ایشوز پہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ تو میں مشکور ہوں اورنگزیب کشمیری صاحب کا، کہ مشکور کہ آپ نے ہمیں ساتھ دیا، اور آپ سیکرٹری جنرل ہیں ابکا کے، تو آپ بتائیں کہ آپ اب چونکہ سندھ کا دورہ کر کے آئے، تو آپ کے دورے کا مقصد کیا تھا، اور اس کے بعد جو دیگر ایشوز ہیں اس کی طرف آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اورنگزیب کشمیری مرکزی سیکرٹری جنرل ابکا مخاطب ہوں۔ میں آپ کے چینل کا بہت مشکور ہوں کہ اس نے مجھے ٹائم دیا، کیونکہ میں آج پریس کلب میں بشیر عادل چونکہ نو منتخب صدر ان کی کابینہ کے مبارکباد کے لیے بھی آیا، اور میں نے سندھ کا دورہ بھی کیا۔ سندھ میں چونکہ کچھ ایسے مسائل ہے کہ صوبائی یہ جو نگران حکومت نے ہمارے جو تنخواہوں میں جو اضافہ کیا تھا، اور جو ہمارے ریو انکیشمنٹ ہے اس کی خاتمے کا نوٹیفیکیشن کیا ہے، جس کے خلاف وہاں پر ہمارے پروٹیسٹ تھا، ان کے لیے بھی گیا، اور کچھ تنظیمی مسائل تھے، تو ان کے لیے میں بخصوصیت صدر صاحب مرکزی نے مجھے کہا تھا کہ آپ دورہ کریں، اور کامیاب دورہ ہوا، اور انشاءاللہ جو وہاں پہ مسائل تھے کم از کم 50% وہ مسائل حل ہو گئے، اور باقی انشاءاللہ حل ہو رہے ہیں۔ سیکرٹری صاحب آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ بہت عرصے سے ہم آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ایکٹیویٹیز ہے، وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال بھی خراب ہے، اور جو سرکاری ملازمین ہیں وہ گوناگوں مسائل کا شکار ہے، انہیں بہت سے مسائل درپیش ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو جو بیسک ایشوز ہے وہ کیا درپیش ہے، اور اس کے حل کے لیے آپ کی تنظیم ہے وہ کیا جدوجہد کر رہی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے نگران حکومت آئی ہے تو یہ ملازمین دشمن پالیسی اس نے اپنایا ہے، یعنی ابھی تک 75 سال سے ہم نے جو مراد گورنمنٹ نے ہمیں دی، اس نگران حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئے، کبھی نجکاری کر رہے ہیں، کبھی لیو انکیشمنٹ ختم کر رہے ہیں۔ ابھی پنجاب میں لیو انکیشمنٹ ختم کر دیا، ابھی KPK میں پینشن گریجویٹی، اس پر یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ نگران حکومت جو ہے نا، یہ سابقہ حکومت کے روش پر چل رہی ہے، اس کے خلاف ہم نے ہڑتالیں بھی کی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے یہ بات ان کے علم میں لایا ہے کہ آپ لوگ انتہائی ملازمین کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جس کے خلاف ہم نے ایک پلیٹ فارم تشکیل دی ہے، اور اس پلیٹ فارم کی وجہ سے ہم نے پچھلے دفعہ اس نے تنخواہوں ختم کرنے کی نوٹیفیکیشن کر رہے تھے، لیکن ہم نے ہڑتالیں اور جلوس سے کیے، جس کی وجہ سے فی الحال وہ مؤخر ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رضی بھائی آپ نے اپنے ابھی باتوں میں کہا کہ جو نگراں حکومت ہے وہ انہوں نے دشمن پالیسی اپنائی ہے جو سرکاری ملازمین ہیں، اس حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو نگراں حکومت ہے وہ سابقہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کو اپنا رہی ہے، تو سابقہ حکومت تو PTI کی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ PTI نے جو وعدے کیے تھے عوام کے ساتھ یا سرکاری ملازمین کے ساتھ، وہ اس کو نبھا کرنے میں ناکام رہی ہے؟ بالکل، یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ 10 سال گورنمنٹ کسی پارٹی کی بھی خیبر پختونخوا میں نہیں آیا ہے، یہ پہلا واحد پارٹی ہے کہ یہ اقتدار میں آیا تھا، لیکن اس نے تمام ڈپارٹمنٹ کو لیبارٹری کی طرح ایشو کیا، اسپتالوں کو MTI بنا دیا، اسکول جو ہے نا اس کو پرائیویٹ میں دے دیا، اسپتالوں کو پرائیویٹ دیا، جس کی وجہ سے عوام کو بھی نقصان پہنچا، اور ملازمین کو بھی اور ملازمین کی جو سروس ہے وہ سیکیور نہیں ہے، وہ نجکاری میں چلے گئے ہیں۔ ان کی پالیسی تیمور جگڑا جس نے ہمارے پینشن پہ کٹوتی کی، وہ یہ ملازمین کو ختم کر رہے ہیں۔ ہیلتھ منسٹر رہے، اس نے وہ کارنامے انجام دیے جو سابقہ حکومتوں نے نہیں کیے، لہٰذا PTI نے جس طرح ملازمین کو نقصان پہنچائے وہ کسی اور نے نہیں پہنچایا ہے، تو لہٰذا ہم پچھلے بھی ان کے خلاف تھے، اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم یہ جو اپنی ملازمین کو ہم نے کہا ہے کہ اس کی
بدلہ ہم جو ہے نا ووٹ کے ذریعے ان سے لیں گے انشاءاللہ۔ اور عظیم کشمیر صاحب، آپ یہ بتائیں، چونکہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ملازمین چونکہ گوناگوں مسائل کا شکار ہے، تو آپ کا چونکہ 18 مہینے نگراں حکومت بھی رہی ہے اور پی ٹی آئی حکومت سے بھی آپ نالا ہے، اب چونکہ الیکشن ہونے والے ہیں اور آپ نے کہا کہ ووٹ کے ذریعے ہم بدلہ لیں گے، تو یہ ہے کہ اب ملازمین آپ کی جو آئندہ لائحہ عمل ہے وہ کیا ہوگا کہ آپ آخری حد تک کہاں تک جائیں گے؟ ہدایت، اصل بات تو یہ ہے نا کہ اس دفعہ ہم اس بندے کو ووٹ دیں گے جو ہمارے ملک، ہمارے صوبے کو، ہمارے ملازمین اور عوام کے فلاح اور بہبود کا لیے کام کرے، ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں گے، کیونکہ ہم نے مختلف ناموں پر، ہم نے روٹی کپڑا مکان، ہم نے قرآن کے نام پہ، ہم نے تبدیلی کے نام پہ ووٹ دیے ہیں، لیکن کوئی بھی، چاہے میں بھی ایک عوام ہوں، آٹ مہنگا، چینی مہنگا، دال مہنگے، ٹھیک ہے، یعنی کسی کو بھی سہولت ان لوگوں نے نہیں دیے۔ 75 سال سے ٹھیک ہے، یہ مہنگائی ٹھیک ہے، لوگوں پہ آ رہے ہیں اور اس کے خلاف عوام اٹھے بھی ہیں، لیکن ابھی تک یہ لوگ اپنے کرسیوں کو بچانے کے لیے اور اپنے لیے باہر ممالک میں عالیشان مکانات اور اپنے بچوں کو وہ سہولیات دے رہے ہیں، عوام کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے۔ سر صاحب، آخری سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ چونکہ ہم نے پہلے بھی جو ابتدائی کلمات تھے کہ مہنگائی کی لہر پورے صوبے، پورے ملک میں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سرکاری ملازم وہ کس طرح اپنے بجٹ کو، اپنے جو تنخواہ ہے وہ اس میں کس طرح ایڈجسٹ کرے گا؟ کیا ممکن ہے یہ چیزیں؟ یہ بالکل ممکن نہیں۔ تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں ماہانہ وہ آٹا، مہنگا چینی وہ نہیں جاتے، باقی یوٹیلیٹی بلز جو ہے نا اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ وہ تنخواہ اس میں چلی جاتی ہے، لیکن صرف یہ کہ قرض پہ مقروض ہے ہمارے سارے ملازمین۔ موجودہ حکومت جو نگران ہے وہ سابقہ حکومتوں کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ یہ کرپشن ہمارے عوام اور ملازمین نے نہیں کیا ہے، یہ سابقہ حکومتوں کی روش اور ان کی ترتا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم نے لہٰذا اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم ان لوگوں کو سامنے لائے جو ملک کی مفاد میں ہو اور صوبے کے مفاد میں ہو اور ملازمین کے مفاد میں ہو۔ بڑے مہربانی، یہ تھے اورنگزیب کشمیری صاحب جو کہ مرکزی سیکرٹری جنرل ہے ایپکا کے، اور انہوں نے جو بات کی یقینی طور پر سرکاری ملازمین اس وقت گوناگوں مسائل کا شکار ہے، اور وہ نہ صرف تنخواہ لے کے بھی مقروض ہے بلکہ جو اس کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے سابق حکومتوں میں یا موجودہ نگراں حکومتوں میں وہ فل نہیں ہو سکے۔ وہ جو خدمی طور پر ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے سیاستدانوں نے یا بیوروکریٹس نے، وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ایشوز ہے اس پہ اورنگزیب کشمیری کو زحمت دیں گے کہ وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ نشست کریں گے۔ تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہوتی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔